السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستو، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے کام کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اگر تم نیکیاں کرو گے، تم اللہ رب العزت کے احکام کو اپنا کر چلو گے، تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو گے، تو اللہ کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے گا؟ اللہ پاک آپ کو ہرگز عذاب نہیں دے سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک تو کہتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ ہم تو اپنے بندوں کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے بندوں پر ظلم کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیتا ہوں۔ یہ میرا احسان ہے بندوں کے اوپر۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، کہ یقیناً انسان ہی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے، کہ ان کو دنیا کی ساری سلطنت بھی دے دی جائے پھر بھی وہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ وہ ہر وقت لوگوں سے شکایتیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے ساری کے ساری مصیبتیں ہمارے اوپر ہی ڈال دی۔ میرے عزیزو، لوگوں کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کے بارے میں بیان مت کرو۔ جو شخص، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور 70 فقر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، مخلوق تو خود محتاج ہے۔ خالق کے سامنے اپنی شکایتیں کرو، خالق سے مدد طلب کرو، لوگوں سے مدد مت مانگو۔ لوگ تو خود محتاج ہے، میرا اللہ تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے خوب دولت دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ مگر میرے عزیزو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ ناشکری کرنے والا انسان ایک پل کی سکون کی زندگی بھی نہیں جی سکتا۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہماری آزمائش ہوگی، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پریشان کر ڈالا ہے، حکومت نے ہمیں برباد کر دیا، تو میرے عزیزو یاد رکھو کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ دنیا کے اندر تری ہو یا خشکی، جہاں بھی فساد پھیلا ہے، جہاں بھی فساد ظاہر ہوا ہے، یہ لوگوں کی بدعمالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب لوگ برا اعمال کرتا ہے تو ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئے۔ میرے عزیزو، کتنے مسلمان ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نماز سے دور ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو زنا کاری بدکاری میں مبتلا ہیں، کتنے انسان ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ارحم الراحمین اپنے بندوں پر رحم فرماتے رہتے ہیں، اپنے بندوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اگر ایک بھی غلطی کو اللہ رب العزت پکڑ لیں گے میرے عزیزو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے بچا سکے۔ میرے عزیزو، اپنے گناہوں کو دیکھا کرو، اپنے اوپر غور و فکر کیا کرو کہ ہم کتنی غلطیاں کر رہے ہیں۔ آج لوگ گناہ کر کے صبر کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کا صبر کرنا بالکل بیکار ہے۔ صبر نام ہے گناہوں سے بچنے کا، اور نیک اعمال کرنے کا نام صبر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے رب سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ آج لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اوپر ہی ساری مصیبتیں ڈال دیے ہیں،
اور ہمیں فقر و فاقہ میں ڈالے رکھے ہیں. دوسرے لوگ مجھ سے آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے. کیوں رہ گئے میرے عزیزوں؟ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے. میرے عزیزوں یہ دنیا کے چکر میں مت پڑو. اللہ پاک جو دے رہا ہے اسی پر شکر گزار بندے بن کر جیو.